بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج میں اپنی 20ویں ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن شریف کی 20ویں سورت جو کہ سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ٹوٹل 135 آیات ہیں اور یہ ایک مکی سورت ہے۔ اور آج میں اپنی اس ویڈیو میں جس ٹاپک کو زیر بحث لاؤں گی وہ ہے جہیز۔ ویسے تو یہ ایک بہت 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 بڑا مسئلہ ہے اور اس کے لیے میرے خیال سے تو کوئی قانون پاس ہونا چاہیے، اور ہم سب کو مل کر بھی اس میں اپنا جو ہمارا حق بنتا ہے، مطلب فرض بنتا ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ کہ مطلب ہم لوگ عموماً بحیثیت مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہاں جہیز ایک لعنت ہے، جہیز ایک لعنت ہے، نہیں لینا چاہیے۔ لیکن جب ہم لوگ ہمارے اوپر خود کے اوپر جب یہ بات آتی ہے نا، تو ہم اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے خاندان میں، ہمارے جان پہچان والوں میں جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم جب اس شادی میں شرکت کرتے تو سب سے پہلا سوال عموماً یہی کہہ رہتا ہے کہ اچھا جہیز میں کیا ملا، اچھا لڑکی کو کیا دیا، لڑکی والوں نے کیا دیا، اور پھر اس پر اگر کوئی ہلکی پھلکی چیز ملی تو اس پر باتیں بناتے ہیں، مطلب طنز کرتے ہیں لوگ۔ یہ چیزیں جو ہے اس مسئلے کی جو سب سے فساد کی بڑی جڑ ہے وہ یہی ہے، یہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اور میں ان لوگوں کے لیے بھی اس چیز کے لیے کہوں گی کہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود منہ کھول کے بولتے ہیں، لڑکے والے، کہ بھئی ہمیں تو جہیز چاہیے اور لڑکی کو آپ فلاں چیز دیں، فلاں چیز دیں، گاڑی دیں، گھر دیں، یہ دیں، وہ دیں۔ تو ویسے تو یہ ایک بہت برا عمل ہے جہیز مانگنا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ لوگ پھر بھی قابل احترام ہوتے ہیں کہ جو کم سے کم اپنی سچائی تو ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی ہاں ہمیں جہیز لینا پسند ہے اور ہم جہیز لیں گے اور ہمیں چاہیے۔ لیکن ان سے بھی زیادہ برے لوگ وہ ہوتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو منافق کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کہ جو بظاہر بالکل بھی اس خواہش کا اظہار نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں جہیز چاہیے۔ جب لڑکی سے کسی لڑکی سے رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے، شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو بہت شریف بنے رہتے ہیں کہ بھئی نہیں ہمیں تو صرف لڑکی چاہیے، ہمیں تو صرف لڑکی چاہیے، ہمارے لیے تو جہیز کوئی معنی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور لڑکی والے بھی بظاہر سادہ مزاج اگر ہیں تو وہ ان کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے جو ان کو بن پڑتا ہے وہ بیٹی کو دے دیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں ان کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، کہ جو ہے وہ لڑکی کو طعنے طنز دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب جینا ایک طرح سے حرام کیا جاتا ہے کہ تمہارے گھر والوں نے تو کچھ نہیں دیا، تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں دیا، اور ساری زندگی بس اس کو یہ طنز طعنوں میں اس کی گزر جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو منافق کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ بھائی اگر آپ کو پہلے تو مانگنا نہیں چاہیے ہے اور امید نہیں رکھنی چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر پھر بھی آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اسلام کے اس راستے پر چلے جس میں یہ جہیز لعنت قرار دیا گیا ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ منہ کھول کر بول دیں، جہاں بھی آپ رشتہ طے کریں آپ منہ کھول کے بول دیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ جہیز لینا پسند کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ جہیز چاہیے، تاکہ کم سے کم لڑکی والے جو ہے پھر پریپیئر رہیں۔ ظاہری بات ہے اس میں جو پھر صاحب حیثیت ہوں گے، زیادہ مالدار ہوں گے، وہ آپ کو آپ کا من پسند جہیز دے دیں گے لڑکی کے ساتھ، تو اس میں کم سے کم لڑکی کی زندگی تو برباد نہیں ہوگی نا، کہ آپ روز روز اس کے طعنے طنز وہ سنیں آپ کے۔ تو بہرحال ہمیں اپنا بھی فرض جو ہے اس چیز میں ادا کرنا چاہیے کہ آپ کہیں کسی شادی میں جائیں اسپیشلی، تو یہ نہ پوچھیں کہ بھئی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو لڑکی کو کتنا جہیز ملا، کیا دیا، سونے میں گولڈ میں کیا دیا، کیا سامان ملا، کیا کپڑے ملے، کیا چیزیں ملی۔ اور لڑکے والوں کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ایک لڑکی جب شادی کر کے آپ کے گھر میں آ رہی ہے تو وہ تو مقصد ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گی، ظاہری سی بات ہے وہ آپ کی بیوی ہے، کل کو وہ آپ کے بچوں کی ماں بھی بن جائے گی، پھر ایک عورت ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے گھر کا کام کرے گی، آپ کو کھانا پکا کر دے گی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ گھر کے جو کام ہوتے ہیں وہ کرے گی۔ تو کیا یہ چیز کافی نہیں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کے وہ آپ کے بچوں کی ماں ہوگی، اور ایک اولاد کو پال پوس کر بڑا کرنا، تو کیا یہ چیز کافی نہیں ہے جو ہم مادی چیزوں کے اوپر اس بندے کا جینا حرام کر دیں کہ تمہیں کیا ملا اور تمہیں کیا دیا اور تمہیں کیا نہیں دیا، اور اس پر اس کا مطلب اس کی زندگی اجیرن کر دیں، اور جو رشتہ دار ہوں، جان پہچان والے ہوں، پڑوسی ہوں، وہ الگ آ کر پوچھیں کہ بھائی کیا ملا اور کیا دیا اور کیا نہیں دیا۔ تو ہمیں اپنا چھوٹا سا اس میں یہ چیز ادا کرنی چاہیے کہ ہم کہیں بھی جائیں تو اب آج سے آپ سب لوگوں کو یہ چیز اپنے اندر ایک عہد کر لیں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ یہ چیز تو بالکل پوچھنی بھی نہیں ہے اور اس چیز پر دھیان بھی نہیں دینا ہے۔ لڑکی کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، بھائی وہ مسلمان ہیں، وہ دین کے راستے پر چلنے والی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، وہ سگڑ ہے، تو بس یہی چیز کافی ہونی چاہیے۔
نہ کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں پر دیکھیں کہ اس کو کیا ملا اور کیا نہیں ملا۔ اور اپنا بھی کہیں نہ کہیں ہمیں فرض ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو لے کر کسی بھی شادی میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اچھا شادی کتنے دھوم دھام سے ہو رہی ہے، لڑکی کو کیا جہیز مل رہا ہے، ہمیں کھانے میں کیا کھلایا گیا ہے، کون سا ہال ہے جس میں ہماری عزت ہوئی، ہماری نہیں ہوئی، ہمیں اس جگہ بٹھایا گیا، ہمیں اس جگہ نہیں بٹھایا گیا۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ معنی اور اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس میں کہیں نہ کہیں ہم اپنا بھی کردار جو ہے وہ غلط ادا کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب وہ ایک بہت بڑی برائی بن کر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں کے رسم و رواج کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ اس میں ہم کہیں نہ کہیں خود شریک ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ خود ہی چھوٹا چھوٹا کر کے اپنا حصہ ادا کرتے جائیں اور سب کے سب مل کر اسی طرح کریں تو یقین جانیں کہ یہ ساری جو بڑی بڑی برائیاں ہیں وہ ویسے ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی ہمارے معاشرے سے۔ آج کے اس ٹاپک کو میں یہیں پر ہی ختم کروں گی، اور آپ سب لوگوں سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کمنٹ میں میری حوصلہ افزائی کیا کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔